صدق اللہ العظیم۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے کفر کا احساس کیا، ادراک کیا، تو آواز لگائی، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے راستے میں؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں، مسلم ہیں۔ اور اس طرح سے انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان چیزوں پر جو آپ نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، لہذا ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لیجیے۔ اور ان یہودیوں نے خفیہ چالیں، خفیہ تدبیریں کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 52، 53، 54، پارہ نمبر 3، رکو نمبر 13 کی آخری آیتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو واضح انداز میں بیان فرمایا، جو بات اوپر سے چلی آ رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر سے لے کے پاؤں تک، زندگی سے لے کے آخری مرحلے تک معجزہ ہی معجزہ۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ طور پر پیدا ہوئے، معجزہ طور پر لوگوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب ان کی دعوت سے یہودیوں کو تکلیف ہوئی، حکومت تھی رومیوں کی، اور یہودی لوگ بھی اس میں رومی حکومت سے ملے ہوئے تھے، بڑے بڑے وہاں کے لوگوں سے، بادشاہوں سے، تو یہودیوں نے بہت سخت مخالفت کی اور پلاننگ کی کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پہ چڑھا دو، قتل کر دو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں میں اللہ کی وحدانیت کو پھیلایا تھا، ایک آواز لگائی، من انصاری اللہ، بھائی کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ تو کچھ ایسے لوگ جو جھیل کے کنارے، دریا کے کنارے آباد تھے، انہوں میں بھی تبلیغ انہوں نے کی تھی۔ جو کپڑے دھوتے تھے، یعنی دھوبی کہیے، دھوبیوں میں تبلیغ کی تھی، وہ بہت جان نثاری کے لیے تیار ہو گئے، حواری، کہا صاحب ہم ہیں اللہ کے مددگار، آپ کی مدد ہم کریں گے اللہ کے لیے۔ چنانچہ یہ ان کی دیکھ ریکھ کرنے لگے۔ حواریوں میں سے ایک حواری کو یہودیوں نے خرید لیا، اور کسی طرح پلاننگ کی کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ ان پر ملک سے بغاوت کا، رومی حکومت سے بغاوت کا الزام لگایا کہ صاحب آپ کے ملک میں رہتے ہیں اور آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں یہ۔ اور اس وقت بغاوت کی سزا قتل تھی، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں تقریباً پوری دنیا میں جس ملک سے بغاوت کا مقدمہ جس پر درج ہو جائے، اس کی سزا قتل ہی ہے۔ بہرحال یہودیوں نے غلط سلط الزام لگا کر رومی حکومت کو بڑھا چڑھا کر یہ پاس کروا لیا کہ صاحب ان کو قتل کر دیا جائے، سولے پہ چڑھا دیا جائے۔ اب پکڑیں کیسے؟ تو ایک حواری یعنی جان چھڑکنے والے اللہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے، اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پیاری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جب مکہ کے کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ ملیں گے، 100 سرخ اونٹ، یعنی سمجھیے اس زمانے کا 100 مرسیڈیز،
100 BMW اس کو ملے گا۔ اس سرخ اونٹ بہت قیمتی مانا جاتا تھا اس وقت، ہر آدمی اس کے لیے لالچ میں پڑ گیا، سب لوگ اس کے لیے دوڑ بھاگ شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں لے کر چلے گئے۔ تو وہاں گئے تو یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قیام فرماتے وہاں سے 5 کلومیٹر دور رات میں ہی چلے گئے۔ ایک غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ غار کے اندر سانپ، بچھو اور سوراخ یہ وغیرہ وغیرہ سب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا اور اتنی اس کو چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھ دیا اور بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود مبارک میں جس طرح سے بچے کی حفاظت کے لیے ایسا کرتی ہے ماں، اس طرح سے کر لیا۔ آپ آرام فرمانے لگے، نیند لگ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بل سے جس کو چھپا نہیں سکے تھے، اس بل سے ایک زہریلا سانپ ڈسا، مگر تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ آنکھ سے پانی گر رہا ہے، یعنی آنسو گر رہا ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف نہیں کر رہے ہیں، آواز نہیں نکال رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نیند نہ خراب ہو جائے۔ ایسی قربانی تھی۔ جیسے ہی ایک آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک میں گرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھے، بکر کیا ہوا کہ یا رسول اللہ کچھ تکلیف ہو رہی مجھ کو، کچھ کیڑا وغیرہ کیا ہے؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور شفا ہو گیا۔ قربانی کیسی انہوں نے محنتیں اور کیسی جانیں ساری دی تھی، یہ تھے ہمارے لیے سچے عاشق رسول کے نمونے۔ بہرحال تو کفار مکہ تلاش کرتے کرتے آ گئے اس سوراخ تک، اور سوراخ سے پہلے کبوتر نے جالا تن دیا تھا۔ وہاں تک پہنچ گئے کفار مکہ، وہ اتنے ماہر تھے کہ قدم ہم جو چلتے ہیں پھر قدم کا نشان ہے، اس سے سمجھتے تھے کہ کس کا نشان ہے، یہ کون جا رہا ہے۔ تو وہاں تک پہنچ گئے قدم کی تلاش کرتے کرتے، مگر سوچا کہ بھائی ادھر جالا ہے، کبوتر نے انڈے دے رکھے، اگر اس سوراخ میں کوئی جاتا تو کبوتر بھی نہیں رہتا اور اڑ جاتا، چلو یہاں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ لوگ ہمارے قریب تک آ چکے ہیں۔ بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں بڑا قیمتی جملہ ہے۔ آپ اور ہم کبھی بھی مصیبت میں، کتنی بڑی پریشانی میں ہو، اس جملے کو یاد رکھا کریں، اس منظر کو یاد رکھا کریں کہ گیٹ کے اوپر سے، سامنے سے، ہمارے گھر کے دروازے سے اللہ نے دشمن کو واپس کرا دیا، قاتل کو۔ بہرحال اس طرح سے حفاظت فرمائی۔ تو حواری بھی صحابہ اکرام کی طرح جانثاری کرنے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ چنانچہ ایک حواری نے دھوکہ دیا اور اس کو خریدا یہودیوں نے، پتہ لگا ہے کہاں رہتے ہیں، کب رہتے ہیں۔ تو رات میں یہودی لوگ پہنچے اور ان کو گرفتار کرایا۔ بات آئی سولی پر چڑھانے کی، تو ایک کے ساتھ جب گرفتاری ہوئی، سولی پر بات چڑھانے کی بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوٹری کو پھاڑ کر 4 فرشتے بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور جو اس کے اندر گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے کہ بھائی میں لے کے آتا ہوں ان کو، اسی کو شکل دے دی عیسیٰ علیہ السلام کی، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اصلی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں سے اوپر اٹھوا لیا، 4 فرشتوں سے، اور جو پکڑنے کے لیے گیا تھا اندر، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی ویسی۔ اور لوگ اس کو، جو حواری تھے، جو بدبخت تھا، جس کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، لوگوں نے اس کو سولی پر چڑھایا سولی پر۔ اس لیے آپ دیکھیں گے وہ لوگ پلس کا نشان لگاتے ہیں، مگر نقلی عیسیٰ کو چڑھایا گیا اسے۔ قرآن کہتا ہے پارہ 26 میں بات آئے گی، وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے اور لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھایا، ولکن شبیہ لہم، لیکن ویسی شکل والے کو ویسی بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ تو بہرحال
تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. کہتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے چال چلی، اس کی چال توڑ کر اللہ نے رکھ دیا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے. تو بات یاد رکھیے، اس آیت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے مدد مانگی اپنی ذات کے لیے نہیں. من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے کام میں میری مدد کون کرے گا، اللہ کے کام میں. لہذا آپ سے، ہم سے، جب بھی کسی سے اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے اسلام کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے مدد مانگی جائے تو آپ اور ہم سب تیار رہیں. یہ ہے اصل نبی کی امت کا کام. دوسرا پیغام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حفاظت کیا اور ان کے مکر سے، دجل سے، فریب سے، قتل سے محفوظ رکھا. وہی اللہ آج بھی ہے. لہذا مشکل حالات میں ہم بالکل نہ گھبرائیں، اللہ پر اپنا ایمان بنائے رکھیں. اللہ ہماری مدد اس طرح سے کرے گا کہ ہم ہمیں گمان بھی نہیں کر سکتے. مثلا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے لوگ غار کے منہ تک پہنچ گئے، لیکن کبوتر کے ذریعے سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. لوگ سوچ نہیں سکتے. لہذا آج حالات ویسے اتنے خراب نہیں ہے جتنا اس زمانے میں تھا. آج ہم ہر چیز ہم سب ٹھیک ٹھاک ہو سکتی ہے اگر ہم، بس ایک شرط ہے، اللہ پر اپنے ایمان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنی جان سے زیادہ پیاری بنا لیں. پھر دیکھیے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، ہر طرف سے اللہ کی مدد آئے گی اور آ رہی ہے ان لوگوں پر جو اس طرح سے کر رہے ہیں. اس لیے کتنی حالات خراب ہو جائیں کبھی مایوس مت ہوئیے. اس آیت کا پیغام ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کے ساتھ خیر کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے.